ناول کلب عشق رائٹر امن چودھری ایپیسوڈ نمبر 20 وہ ٹانگوں کے گرد بازو باندھے گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ زخم اب بہتر تھے لیکن صرف بدن کے، روح کے زخم تو ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ اب لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، لیکن انہیں دیکھتی چیختی چلاتی نہیں تھی بلکہ خاموش ویران سہمی ہوئی سی رہتی تھی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ تباہ و برباد کر گیا تھا وہ ایک شخص اسے، اس کی دنیا اجاڑ گیا، اس کے ہنستے کھلکھلاتے آنگن کو وحشتوں سے بھر گیا۔ دروازہ کھلنے پر بھی وہ نہیں چونکی، کسی گہری سوچ میں گم ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی۔ وہ دنیا سے بالکل ہی غافل ہو گئی تھی۔ معتصم اندر داخل ہوا، اس کی پہلی نظر چیئر پر رکھے گلابی دوپٹے پر پڑی جو شاید نرس مہر کو چینج کرواتے وقت دینا بھول گئی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ اس نے لب بھینچے۔ ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں وہ مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ گھٹنوں پر سر ٹکائے، چاکلیٹی بال چہرے کے آگے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکا گیا، وہ کھنکارا۔ مہر چونک کر سیدھی ہوئی، نظریں گھما کر اسے دیکھا جو سفید کرتے میں کندھوں کے گرد شال پھیلائے نظریں اس کے ہاتھوں پر ٹکائے کھڑا تھا۔ پہلے تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ معتصم اس کی نظروں سے بے چین ہوا اٹھا۔ وہ پھر کھنکارا تو مہر ہوش میں آتی چونک کر سیدھی ہوئی، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ معتصم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آیا کیسے کہے۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ قدموں کی چاپ پر وہ چونکا۔ کچھ سوچتے اس نے قدم مہر کی جانب بڑھائے تو اسے اپنے قریب آتے دیکھ حیران ہوئی۔ وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، جانے کیوں اسے معتصم سے ڈر نہیں لگتا تھا تو وہ بھی مرد اور نامحرم، لیکن پھر بھی اس سے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ معتصم بیڈ کے قریب آتے رکا، پھر اپنی شال اتارتے وہ جھکا اور بغیر مہر کو دیکھے اور ہاتھ لگائے نرمی سے شال اس کے گرد لپیٹ دی۔ مہر جو اسے یوں قریب آنے پر گھبرائی تھی، اس طرح جھکنے پر سانس بھی روک گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ گئی۔ معتصم شال پھیلاتے اطمینان سے سیدھا ہوا۔ اس کے پیچھے ہونے پر مہر نے رکی ہوئی سانس بحال کی، لیکن اپنے گرد لپٹی اس کی شال سے آتی خوشبوؤں اسے اپنی نتنوں اور جسم میں گھلتی محسوس ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آہٹ پر آگے کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ جسم ایک دم کپ کپایا تھا، چہرہ یک لحظ سفید پڑا تھا، جبکہ آنے والے اب اس کی حالت دیکھتے خود پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اپنے سامنے اچانک اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، جسم ایک دم کپ کپا گیا۔ حلق تر کرتے وہ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے معتصم نے لب بھینچے تھے، جبکہ اس کے اچھلنے پر وہ پریشان ہوا۔ سامنے کھڑے وہ لوگ حیرت سے اس کا ری ایکشن دیکھتے معتصم کے اشارے پر آگے بڑھے تھے۔ جب اس کی اگلی حرکت پر سب کے منہ کھل گئے، انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ تیزی سے بیڈ سے اترتی معتصم کے بازو سے چپکتی خود کو اس کے پیچھے چھپا گئی۔ جھٹکا تو معتصم کو بھی لگا تھا، دل تیزی سے دھڑکا تھا کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ مہر سنبھل کر اسے خود سے الگ کرنا چاہا جو اس کے بازو کو سختی سے تھامتی اپنا چہرہ اس کی پشت میں چھپا گئی۔ نو وہ سختی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس اتنی سختی سے معتصم کا بازو پکڑا تھا کہ اس کے ناخن معتصم کے بازو میں لگتے گہرے زخم دے گئے، لیکن دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے۔ مہر ریلیکس، معتصم نے نامحسوس انداز میں اس کے گرد لپٹی اپنی چادر کا کونا ہاتھ میں لپیٹتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، ریلیکس۔ اسے واپس بیڈ پر بٹھاتے زبردستی پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا کیونکہ اس کا سانس پھر سے تیز ہو رہا تھا۔ مہر نے 2 گھونٹ لے کر گلاس پیچھے کر دیا۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سب کو دیکھتی پھر سے اس کا بازو تھام کی۔ ماما لوگ جنہیں معتصم نے بلایا تھا، وہ لوگ حیران پریشان سے اس گڑیا سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو معتصم کی شال میں لپٹی تھی۔ وہ دیکھنے میں اتنی پیاری تھی کہ دیکھتا ہی رہ جائے کوئی، لیکن اب اس کے چہرے میں زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ وہ بالکل نڈھال سی تھی جیسے بے جان گڑیا ہو۔ ڈاکٹرز نے ہی معتصم کو یہ مشورہ دیا تھا۔ مہر جس ٹراما سے گزر رہی تھی اسے محبت اور کیئر کی ضرورت تھی۔ حسن بابا کے سب بتانے کے بعد عالم شاہ نے ہی اپنی فیملی سے مہر کو ملوانے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ اسے بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتے تھے اپنے پیار سے۔ وہ اب سہمی ہرنی کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ مہر، یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ لوگ اپنے ہیں، آپ کو کوئی ہرٹ نہیں کرے گا۔ اسے ہاتھ لگانے سے گریز کرتے معتصم نے نامحسوس طریقے سے اپنا بازو اس سے چھڑوایا تھا۔ یہ دیکھی، یہ میری ماما اور بہن ہے، میرے بڑے بھائی وجدان بھائی، اور یہ میری گڑیا وشا۔ پلوشا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے معتصم نے اس کے گرد بازو پھیلاتے کہا تھا، اور یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عادی اور شیری۔ وہ پرسکون تو ہو چکی تھی لیکن ڈر ابھی بھی حاوی تھا۔
مرتسم نے وشا لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ لوگ اسے کسی طرح کمفرٹ دے سکیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تھوڑا گھل مل سکے، اپنے خول سے اپنے ڈر سے باہر آ سکے۔ کیسی ہو ماہر؟ ماہم اپیا نے اس کے قریب رکتے پوچھا اور اس سے تھوک نگلتے سہمی نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر نظریں پھیرتے مرتسم کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتے مرتسم نے اس کے ہاتھوں پر نگاہیں ٹکائے پلکیں جھپکا کر جیسے اسے تسلی دی تھی۔ اسے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہوں، لڑکھڑاتے کہا گیا تھا، لیکن اس سے جواب دینے پر مرتسم نے سکون کی سانس بھری تھی۔ مرتسم نے وشا کو اشارہ کیا۔ ہیلو، میں پلوشا، ویسے تو سب مجھے وشا کہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں ہوں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی جب کب سے خاموش کھڑی آدی نے اس کی بات کاٹی۔ رونگ، ویٹ، پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں عادل شاہ، اپنے گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا۔ یہ وشا کو لگتا ہے کہ وہ لاڈلی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے نا، ہم نے کچرے کے ڈبے سے اٹھائی تھی، اس لیے سب اسے فیل نہیں ہونے دیتے۔ اور میں؟ شہریار نے ان دونوں کو گھورا۔ ارے تجھے کیسے بھول سکتے ہیں، یہ ہے میرا جگری یار، بھائی ہی سمجھ لیں۔ شہریار اف شیری، یہ بھی فالتو کا ہی ہے۔ وہ لوگ اس سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے تھے۔ شیشے کے اس پار دیکھتے حسن بابا اور عالم کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا۔ دونوں مہر کو یوں نارمل بیہیو کرتے دیکھ جانے کتنی ہی بار شکر کر چکے تھے، اور یہ سب مرتسم کی بدولت ہوا تھا۔ وہ انہیں اپنے احسانوں تلے دباتا ہی جا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے ہنسانے کی کتنی ہی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بس ساکت سی انہیں دیکھتی رہی، ان کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کر دیتی۔ ماہم ابھی بھی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہر ایک چیز محسوس کی تھی۔ مرتسم کی شال میں وہ جیسے اسی کے وجود کا حصہ لگی، پھر سب سے ڈر کر مرتسم کی پناہوں میں چھپنا، مرتسم کا اسے چھوڑنے سے گریز کرنا، اس کے احترام میں نظریں جھکائے رکھنا۔ وہ اندر ہی اندر پرسکون تھی اور دونوں کے لیے دعا گو تھی۔ مرتسم اسے باقی سب کے ساتھ پرسکون دیکھتے نامحسوس انداز میں باہر کی طرف بڑھا۔ شاہ، وہ جو اس کے یہاں ہونے سے پرسکون تھی، اس کو باہر جاتے دیکھ بے ساختہ ہی پکار بیٹھی۔ اس کی پکار پر سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، سب کی آنکھوں میں ڈر واضح چمکا تھا، یہاں تک کہ اندر آتے بابا نے بھی پریشانی سے مرتسم کو دیکھا۔ ماما نے گھبرا کر مرتسم کو دیکھا، لیکن پھر ان سب کو جھٹکا لگا تھا۔ جی، جب مرتسم نے مڑتے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے پکار تو بیٹھی، لیکن اب سب کی موجودگی اور سب کا یوں ٹھٹکنا محسوس کرتے وہ پل میں گھبرائی۔ پانی چاہیے، وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ ایک لمحے کے لیے مرتسم کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا جو اسی پل میں غائب ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے جانے سے گھبرا گئی تھی۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس کی طرف بڑھا، لیکن مہر اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مرتسم نے خود ہی گلاس اس کے منہ سے لگاتے اسے پانی پلایا تھا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر گئی۔ اور چاہیے؟ نرمی سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کے وہ گلاس رکھتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مہر بے عالم کو اپنے پاس آتے دیکھ پرسکون ہوئی تھی۔ مرتسم کا ریئیکشن دیکھ باقی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا آیا یہ وہی مرتسم تھا؟ انہیں آج ہی وہ دن یاد تھا جب یہ ان دنوں کی بات تھی جب مرتسم نے انٹر کے پیپرز دیے تھے۔ ان دنوں زینی بھی چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی۔ ایک دن زینی نے اسے شاہ کہہ کے پکار لیا تو مرتسم نے سختی سے اسے جھڑک دیا، لیکن وہ باز نہ آئی۔ دوسری بار جب اس نے مرتسم کو شاہ کہہ کر بلایا تو مرتسم نے غصے میں اسے رکھ کے تھپڑ دے مارا تھا۔ سب نے اسے بہت ڈانٹا۔ اس سے جب وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے صرف شاہ ماما بابا بلاتے تھے، اور ماما نے کہا تھا ان کے اور ملیحہ ماں کے بعد اگر مجھے کوئی شاہ کہہ سکتا ہے تو وہ صرف جس کا شاہ کہنا مجھے اچھا لگے، جو میری لائف پارٹنر ہوگی۔ اتنی کم عمر میں اس کے منہ سے اتنی گہری بات سنتے سبھی شوق تھے، لیکن اب مہر اسے کتنے حق سے شاہ بلا رہی تھی، اور اوپر سے مرتسم کا اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آنا۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ وہ لوگ جتنا حیران ہوتے کم تھے۔ آئی ایم شاکڈ، سیٹ سے ٹیک لگاتے وشا بڑبڑائی تھی۔ می آلسو، آدھی بھی اس کے پیچھے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ ماہم نے دونوں کو جھٹکا تو وہ ہوش میں ہے۔ وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ اپیا کتنی پیاری تھی نا وہ، وشا ایکسائٹیڈ سے بولے، لیکن کتنا ڈری ہوئی تھی، آدھی تعصب سے بولا تو ماہم نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ یہ زندگی ہے بچہ، اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وقت ہے نا ہر چیز کا مرہم، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ وہ لوگ روز اس سے ملنے جاتے تھے، وہ بھی ان سے گھل مل گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر آتی گئی۔ وہ اب لوگوں سے ڈرنا تو کم کر چکی تھی، لیکن دنیا سے کٹ کے رہ گئی تھی۔
2 ماہ ہونے والے تھے اور ان 2 ماہ میں انہوں نے ایک بار بھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا۔ ہنسنا تو دور کی بات، نہ وہ روتی تھی نہ ہنستی تھی، وہ پتھر کی مورت ہو گئی تھی جسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ارسل اور زین لوگ وہ سب سے تھوڑی بہت بات کر لیتی تھی، لیکن صرف ان کی بات کا جواب دیتی، ورنہ بس ساکت سی ایک جگہ کو گھورتی رہتی۔ اس کے زخم بھی پوری طرح سے ریکور ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے 1-2 دن میں اسے ڈسچارج دینے کا کہہ دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اصل دھماکہ تو سب کو معتصم کی بات سنتے ہوا تھا۔ بابا بھی ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ہوش میں ہو معتصم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہی کہہ رہا ہوں بابا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، باقی سب پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ لیکن کب؟ حسن بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے پریشانی سے بولے تھے۔ ان کے ریئیکشن نے سب کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ لوگ اس وقت شاویلا میں تھے۔ مہر کے پاس اس وقت انوشے کے ماما بابا تھے۔ باقی سب ڈنر کے لیے اس وقت جمع تھے جب حسن صاحب کے فون نے انہیں متوجہ کیا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے نا؟ عالم نے انہیں پریشان دیکھ پوچھا، جو اپنا ماتھا مسل رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر باقی سب کو دیکھا، پھر عالم سے بولے، عائشہ کی طبیعت مستقل خراب ہے۔ جب سے یہاں سے گئی ہے تب سے ٹھیک سے نہ کھا رہی ہے نہ کچھ بولتی ہے، بس مہر کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی پریشانی سے منع کیا ہے، لیکن میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ تو آپ انہیں مہر کے بارے میں سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وجدان سے رہا نہ گیا تو کہہ بیٹھا۔ کیسے کہوں بیٹا، تم سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھ چکے ہو۔ اتنی مشکل سے وہ ذرا سا سنبھلی ہے، اور ڈاکٹر نے بھی اب مہر کو ماضی سے دور رکھنے کا کہا ہے۔ اگر مہر کو واپس لے کر گیا تو وہی سب اسے یاد آئے گا۔ اس کا اور انوشے کا بچپن وہاں گزرا ہے، جوانی وہاں پروان چڑھی ہے، انگنت یادیں ہیں، وہ کیسے ان سب سے آگے بڑھ پائے گی؟ میں کسے سنبھالوں؟ عائشہ کو دیکھوں تو مہر کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ کس کے سہارے اپنی بچی کو چھوڑ جاؤں؟ ان کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے سب کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ عالم نے ہونٹ بھینچے تھے۔ اس حادثے کے بعد سے کسی نے بھی اسے کبھی بولتے نہیں سنا۔ مہر یا حسن بابا کے علاوہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ کبھی قبرستان تو کبھی ہاسپٹل ہی پایا جاتا۔ حسن صاحب سر جھکائے آنکھوں کی نمی صاف کر رہے تھے جب وہ چونک گئے۔ معتصم نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ ان کے قریب رکتے وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے ان کے مقابل بیٹھا۔ حسن بابا کے ہاتھ تھامتے وہ نرمی سے بولنا شروع ہوا۔ میں 5 سال کا تھا جب ماما بابا دونوں نے منہ موڑ لیا، لیکن اس کے بدلے اللہ نے مجھے بہت سے رشتے دیے ہیں، اور ان کے لیے میں جتنا شکر کروں کم ہے۔ میں آپ کی سچویشن سمجھ سکتا ہوں، لیکن فیل نہیں کر سکتا۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے کہ اگر اس دن میں اور ولی نہ پہنچتے تو ہم شاید مہر کو بھی نہ بچا پاتے، لیکن جو ہوا وہ ہونا لکھا تھا۔ ماما کہتی تھی، جو درد نصیب میں لکھا ہے وہ درد مل کے رہنا ہے، پھر چاہے جو مرضی کر لوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور سب مبہوت سے اسے سن رہے تھے۔ لیکن انکل، یہ زندگی ہے اور اسے ایسے ہی چلنا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی ساتھی کبھی تنہائی، کبھی کامیابی تو کبھی ناکامی، کبھی آباد تو کبھی برباد۔ لیکن وقت ہے نا، وہ ایک سا نہیں رہتا، اور یہ وقت ہمیں اگر کچھ سکھاتا ہے تو وہ ہے صبر۔ میں جانتا ہوں کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ سب خدا کی مرضی تھی۔ انوشے کی زندگی اتنی ہی تھی، اور مہر کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اب جو ہوگا وہ ہمیں لکھنا ہے۔ وہ 2 پل کے لیے چپ ہوا، پھر گہرا سانس بھرتے بولا، میں نہیں جانتا اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ وقت صحیح ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہی وقت صحیح لگ رہا ہے۔ اگر آج نہ کہا تو شاید پھر بہت دیر ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کب، کیسے، کہاں، کیوں، لیکن جب جب میں مہر کو دیکھتا ہوں مجھے ان کا درد اپنی روح میں اترتا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل کرتا ہے میں انہیں ہر درد سے دور لے جاؤں، خوشیوں سے ان کا دامن بھر دوں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ہمدردی ہے، لیکن ہمدردی میں تو درد محسوس نہیں ہوتا نا، دل بھی بے چین نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں مہر زندگی کی طرف لوٹ آئیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان سب کو ایکسیپٹ کریں، آگے حالات کا سامنا کریں، اور یہ سب تب ہوگا جب وہ خود مضبوط بنے گی، اور انہیں اس کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سہارا آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے باقی رشتے بھی سنبھالے ہیں۔ عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب تک؟ اس کی بھی لائف ہے، اسے بھی جینا ہے، اور اگر انہیں اپنے ہی سہارے ملتے رہیں گے تو وہ کبھی دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے کہوں، بٹ میں مہر کا وہ مضبوط ساتھ بننا چاہتا ہوں، کچھ پل کے لیے یا عارضی نہیں، زندگی بھر کے لیے میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ میں مہر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ سب پر ایک دھماکے کی صورت گرے تھے۔ بابا بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی باقی سب بھی بے یقینی سے اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔
سب بے یقین تھے ماں سوائے ولی اور ماہم کے، جو پہلے دن سے یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم ہوش میں ہو مرتسم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقین تھے۔ میں بالکل ہوش میں ہی کہہ رہا ہوں بابا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ باقی سب پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عالم نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ الفاظ اس نے اسی شخص کے منہ سے سنے تھے۔ بولے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کے لائق سمجھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا میں ان کے لیے بہتر ہوں یا نہیں، لیکن میں خود کو بہترین بنانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ حسن بابا بھی یقین ہوئے، بے بسی سے وہ بس رو پڑے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ آج بھی معجزے ہوتے ہیں، اور خدا نے ان کی مہر پر اپنا معجزہ کیا تھا، ایک فرشتے کو اس کے لیے بھیج کر۔ وہ فرشتہ جو فقیروں کی طرح ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ان کی بیٹی کے لیے ان کا منتظر تھا، وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا شخص آج ایک نیم پاگل شہزادی کے لیے اپنے گھٹنوں پر جھک آیا تھا، اور ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا فقط زمانے کی روندی ہوئی لڑکی کے لیے جسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلا کے مرتسم کے چہرے پر سکون پھیلا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے؟ میں جانتا ہوں میرے اس اچانک فیصلے پہ آپ لوگ ضرور پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن ماما مجھے ابھی بھی آپ لوگوں کی اجازت درکار ہے۔ وہ ویسے ہی بیٹھے ان سے مخاطب ہوا تھا، سب کے لبوں پر پھیلے تبسم نے اسے اس کا جواب دے دیا تھا۔ اس کی سوالیہ نظریں عالم پر ٹکی تھیں، جس کے چہرے پر پھیلا سکون اور آنکھوں کی نمی اسے بہت کچھ بتا گئی تھی۔ الو کے پٹھے، پہلے مجھے تو بتاتے، ایسی باتیں بڑے کرتے اچھے لگتے ہیں۔ بے جان کے جھڑکنے پر سب ہولے سے مسکرا دیے۔ میں نے اسے بہت لاڈوں سے پالا تھا کہ کبھی اسے کوئی غم چھو نہ پائے۔ پتہ ہے وہ اتنی نازک تھی کہ ذرا سی خراش پر رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، اس لیے تو اتنا بڑا زخم برداشت نہیں کر پائی۔ میری بیٹی نے بہت سے غم دیکھے ہیں مرتسم، کیا تم میری بیٹی کو اس کی ہر برائی، ہر دکھ، ہر کمی سمیت اپناؤ گے؟ وعدہ کرو مجھ سے کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اسے زندگی کی طرف واپس لاؤ گے، وعدہ کرو۔ حسن بابا کے ہاتھ پھیلانے پر وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، انہیں زندگی کی طرف واپس لاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں اتنا مضبوط بناؤں گا کہ وہ اپنے انصاف کے لیے خود کھڑی ہوں گی، اور میں ان کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کیے گئے وعدے کی لاج رکھوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ حسن کے مجھ پر بہت سے احسان ہیں مرتسم، ان احسانوں کے لیے ہی صحیح مہر کی آنکھیں اپنی وجہ سے کبھی بھیگنے مت دینا۔ عالم شاہ ان کے مقابل آتے بولے تھے، ایک وعدہ مجھے بھی لینا ہے ولی سے۔ ان کے چپ ہونے پر عالم کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ عالم کو مہر کے مستقبل کے لیے اس سے دور جانا پڑے گا، لیکن وعدہ کرو کہ اس کے بدلے میں اسے جن رشتوں سے نوازا جائے گا ان میں ولی احمد سب سے مضبوط اور آگے ہوگا۔ وعدہ کرو ہمیشہ کے لیے اس کی ڈھال بنو گے۔ عالم نے ہر پل مہر کے لیے ولی کی فکر اور محبت محسوس کی تھی، وہ اسے اپنی بہن نہیں بیٹی کی جیسے ٹریٹ کرتا تھا، اس لیے وہ چپ نہیں رہ سکا۔ میں مہر کو اپنی بہن سے زیادہ چاہوں گا، اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، ہر قدم پر اس کے ساتھ رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے اور اپنے آپ سے، ولی نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ ان کی زندگیوں کا نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ یہ شروعات اور تبدیلی صرف مہر کی نہیں تھی، ہر اس زندگی کی تھی جس سے مہر جڑنے والی تھی، اور یہ بات وہ لوگ بہت جلد جاننے والے تھے۔ جبکہ ان سے بے خبر مہر ہانیہ ماما انوشے کی ماما کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ ابراہیم صاحب ایک سائڈ پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مہر، انہوں نے اسے پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہر، پھر سے پکارا، ساتھ اس کا بازو ہلایا۔ مہر نے نظریں پھیرتے ان کی جانب دیکھا، ویران آنکھوں سے وہ انہیں دیکھتی رہی۔ مہر مت پکارا کرے مجھے، وہ بولی تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جب جب کوئی مجھے مہر پکارتا ہے نا تو مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ وہ بھی تو یہیں کہیں پکاری ہوگی، وہ تو ہر پل 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 مجھے پکارتی تھی، مجھے ہر پل اس کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ ماما، وہ کیوں چلے گی؟ اسے نہیں جانا چاہیے تھا، اسے مجھے ساتھ لے جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی اب بڑے حادثوں پر روتی نہیں تھی۔ ہانیہ ماما بس اسے سنے جا رہی تھی، انہیں لگ رہا تھا انہوں نے صرف انوشے کو نہیں مہر کو بھی کھو دیا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انوشے کو دفنا دیا گیا جبکہ مہر زندہ لاش بن گئی۔ صبح کا سورج ہر ایک کے لیے نئی امید لایا تھا، نئی کرنیں نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوئی تھی۔ یہ نئی صبح بہت سی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ لائی تھی۔ ڈاکٹر کے مشورے پر یہی فیصلہ کیا تھا کہ نکاح آج ہی ہوگا، کیونکہ جتنی جلدی اسے کسی اور چیز میں الجھایا جائے گا اتنی جلدی وہ اس حادثے سے باہر آئے گی۔
کسی نے ابھی مہر کو نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ فی الحال سمجھ نہیں پائے گی۔ اس کا ذہن صرف انوشے میں اور اس حادثے میں اٹکا ہوا ہے، اس لیے کیا ہو رہا ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے گی۔ مہر چلیں؟ مہم اپیا اس کے پاس آتی ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ اس نے بس سر ہلایا۔ آج اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، وہ کہاں جا رہی تھی، کس کے ساتھ، اسے کوئی ہوش نہیں تھا، بس بے جان گڑیا کی طرح ان کے ساتھ چلتی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتی، اس لیے عالم اس کے ساتھ اس کے گرد بازو حائل کیے اسے خود میں بالکل چھپا کر گاڑی تک لایا تھا۔ گاڑی کہاں، کب، کیسے رکی وہ انجان تھی، بس اپنے ہاتھوں کو گھورتی وہ پتھر کی مہرت تھی۔ آؤ۔ گاڑی رکتے عالم نے اسے باہر نکالا تھا، سب ان کے انتظار میں تھے۔ عالم کے سہارے آسمانی رنگ کے فراک پہنے، دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا، مرتسم کی بھوری شال اپنے گرد لپیٹے وہ اس میں بالکل چھپی ہوئی تھی۔ ماما کے اشارے پر ماہم لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ بس ٹرانس کسی کیفیت میں ان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کمرے میں لاتے ماہم نے اسے ایک ڈریس دیتے چینج کرنے کا کہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اس کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کب، کیسے، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ ماشاءاللہ۔ اپنا کام مکمل کرتے جب ان کی نظر اس پر پڑی تو منہ سے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ماما نے جلدی سے اس کی نظر اتاری تھی۔ مہر نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں اور خود کو دیکھا، کچھ پل غائب دماغی سے دیکھتی رہی، پھر گھبرا کر پلکیں واپس گرا گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کتنی پیاری ہے نا، وشا اسے دیکھتی ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ ماشاءاللہ کہو، ماما نے ٹوکا تھا۔ چلو باہر لے آؤ، ماما کہتی جا چکی تھی۔ وہ لوگ اسے باہر لے جانے لگیں تو وہ رک گئی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا بچے، کچھ چاہیے؟ ماہم نے نرمی سے پوچھا تھا۔ مہر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چاہیے؟ ماہم نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کے لبوں پہ تبسم پھیلا تھا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر مرتسم کی شال جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی اٹھاتے پھر سے اس کے کندھوں پر پھیلا دی۔ اور کچھ؟ نرمی سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تو وہ لوگ اسے باہر لے آئیں۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ لوگ خود پیچھے ہٹ گئی۔ مہر کو الجھن سی ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، ذہن کہیں بیدار ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے ایک طرف عالم اور دوسری طرف حسن بابا تھے۔ اس نے نظریں گھمائی، سب لوگ یہی تھے، کچھ نئے چہرے بھی تھے۔ وہ گھبرا کر عالم کا بازو تھام گئی۔ ریلیکس میرا بچہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے حسن بابا نے اس کا سر چوما تھا۔ اسی وقت وائٹ کرتے میں کندھوں پر بھوری شال پھیلائے مرتسم ولی اور ارسل کے ہمراہ آیا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر سر جھکائے بیٹھی مہر کو دیکھا اور نظریں پھیر گیا۔ دل بے چین تھا کہ کیا ریئیکشن ہوگا، کہیں وہ عین وقت پر آ کر انکار نہ کر دے۔ شروع کرے مولوی صاحب، بابا نے مرتسم کے آتے ہی انہیں کہا تھا۔ آیتوں کے بعد جب قبول حجاب کا مرحلہ آیا تو سب کے دل ہی زوروں سے دھڑکے تھے۔ مہر ماں حسن شاہ، آپ کا نکاح مرتسم شاہ ولد ہمدان شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر کے عوض طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ مہر نے اپنے نام کی پکار پر ہونک بنے انہیں دیکھا تو پھر گردن موڑتے حسن بابا کو دیکھا۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ غائب دماغی سے پوچھا تھا۔ اس کا دماغ واقعی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر ہوش میں ہوتی تو شاید سمجھ جاتی، وہ ساری زندگی کے لیے کسی اور کے نام لکھ دی جانے والی ہے۔ سب نے بے چینی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا نکاح مرتسم شاہ ولد ہمدان شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر کے عوض طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے۔ وہ ہونک بنی انہیں دیکھتی رہی۔ کیا آپ نے بچے سے ان کی مرضی پوچھی تھی؟ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے حسن صاحب کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بیٹا بولو، قبول ہے؟ حسن بابا آہستہ سے بولے۔ ہاں، نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ بولو قبول ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پھر سے کہا تھا۔ اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا، ہر چیز ایک پل میں سمجھ آئی تھی۔ ذہن بیدار ہو چکا تھا۔ بے یقینی سے بابا کو دیکھا، پھر بے بسی سے عالم کو۔ وہ دونوں بہت مان سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بھرے مجمع میں ان کا مان توڑ سکتی تھی۔ مہر نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور سامنے بیٹھے اس شہزادے کو دیکھا تھا۔ مرتسم نے بھی اسی وقت اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مرتسم نے ایک پل، صرف ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور نظریں پھیر گیا۔ مہر؟ ہانیہ ماما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گواہان بھی پریشان حال سے دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، زبان لڑکھڑائی تھی لیکن اس نے پلکیں نہیں جھپکیں۔ وہ ابھی تک مرتسم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کا نکاح مرتسم شاہ ولد ہمدان شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر کی عوض طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے،
الفاظ لڑکھڑائے تھے، اس کے ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر پھسلے تھے۔ اس کی تینوں بار قبول ہے کہنے پر سب نے سکون کی سانس بھری تھی۔ اب باری مرتسم کی تھی، جس نے مطمئن ہو کے سکون سے قبول کیا تھا۔ حسن پاپا نے مہر کے سامنے پیپرز رکھے، جسے دیکھتے وہ اپنی ہچکیوں کو دباتی سائن کر چکی تھی۔ اس کے سائن کے نیچے مرتسم نے سائن کیے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ مرتسم کے لبوں پر تبسم تھا کہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جس کی خواہش کی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہو چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟